میں دیکھ کر کے لوگ پکار اٹھے کہ جب آج کے دور والوں کا حال یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے معاشرے کا حال کیا ہوگا. اس لیے ماحول بنائے. تو عورتیں جو ہے وہ بیمار اکثر، لیکن میں ایک حدیث اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو سنا دینا چاہتا ہوں. اگر اللہ بیمار نہ کرے تو اپنے آپ کو کبھی بیمار نہ بولا کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے کہیں جانا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں بیمار ہوں. کوئی کام کا موڈ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بیمار ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی بیمار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بیمار بتائے تو گویا کہ وہ اللہ پہ تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے. کیونکہ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ نے بیمار نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، تو آپ نے اللہ پہ الزام لگایا، تہمت لگائی. جیسے اگر میں نے نہیں مارا آپ کو اور آپ نے کہا کہ سید صاحب نے مارا تو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا. آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں. تو آپ اللہ پہ الزام لگا رہے کہ میں بیمار ہوں جبکہ اس نے بیمار نہیں کیا. سن لو، جو بیمار نہ ہو اور وہ بیمار بنے، فرمایا گیا جو بیمار نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بیمار کہتا ہے تو پھر اللہ اس کی سزا میں ناراض ہو کر کے اس کو ایسی بیماری دیتا ہے کہ پھر کبھی اس کو شفا نہیں ملتی، وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. اس لیے کبھی بیمار نہ بننا، جعلی جعلی جھوٹے جھوٹے بیمار نہ بننا، جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بننا، بلکہ بیمار ہو بھی جاؤ جب تک کوئی پوچھے نہیں تب تک بتانا نہیں. کیونکہ جب کوئی بیمار ہو کر بھی اپنی بیماری نہیں بتاتا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میں نے بیماری دی پھر بھی یہ چھپا رہا ہے. یار کی شکایت نہیں کرتا، محبوب کی شکایت نہیں کرتا، اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تندرستی عطا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت بخار ہے، یہ بہت بخار نہیں کہنا چاہیے. بہت سر درد ہے، بہت سر درد نہیں کہنا چاہیے. اگر بتائے بھی تو ڈاکٹر کو کہنا چاہیے کہ سر میں درد ہے، بخار ہے. بہت بہت نہیں کہنا چاہیے. جب اللہ بہت دے گا نا تو زمین پہ پیر بھی نہیں ٹکیں گے، تڑپتے رہو گے. اس کو کہتے ہیں بہت. تو اس لیے اللہ پہ الزام نہیں رکھنا چاہیے. مسلمانوں تول کر کے بولو، دین سیکھو. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ عورتیں فرق کرتی ہے سسرالی رشتے میں اور اپنے رشتے میں. اگر عورت سسرال والوں کو بھی اپنا ہی سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. 80% جھگڑے. عورتوں کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی ساتھ سے ہوتی ہے. ان کے لیے سب سے تکلیف دہ ذات اکثر ساس ہوتی ہے. لیکن اگر عورتیں یہ سمجھے کہ یہ ساس اگر نہ ہوتی تو میرا شوہر کہاں سے آتا، ساس ہی کے صدقے میں تو شوہر ملا ہے، اسی کے بیٹے کا نام شوہر ہے نا. لیکن عورتیں بہت چھوٹے دماغ سے کام لیتی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ساس بھی آپ کی ماں کی جگہ ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیوی یہ بتائیں کہ سب سے دنیا میں خوش نصیب عورت کون ہے، آپ بتا سکتی ہیں کون ہے؟ تو اس وقت اس کی بیوی نے جواب دیا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کا نام حوا ہے. شوہر نے تعجب سے کہا وہ کیسے؟ تو بیوی نے کہا اس لیے کہ حوا کی کوئی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ سب سے خوش نصیب بیوی ہے. کہ جب ان کے یہاں ساس ہی نہیں تھی تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. حالانکہ ساس ہو کر بھی عورتیں تکلیف سے بچ سکتی ہے. صرف ایک کام انہیں کرنا ہے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے اور ساس کا ہر مطالبہ پورا کریں. محبت ہوگی گھر میں. کسی کو کوئی اگر نفرت دیتا ہے نا، نفرت کے جواب میں اگر ہم محبت دیں تو محبت ہی محبت ہوگی. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کانٹے کے مقابلے میں کانٹے مت بچھاؤ ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. اگر کوئی کانٹا بچھائے، کوئی کانٹا ہٹائے تو پھر کانٹے نہیں ہوں گے. یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے. ایک لڑکی اپنی ساس کے ظلم سے تنگ آ گئی، اس لیے کہ اکثر ساس کا بھی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو بہت دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. لیکن میں جو ساس یہاں موجود ہے، جو میری بوڑھی مائیں بہنیں یہاں موجود ہے جو ساس بن چکی ہے، جو اپنی بہو کو تکلیف دیتی ہے، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس تیری بہو کی جگہ تیری بیٹی ہوتی تو کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ وہ تیری بیٹی ہی کی جگہ تو ہے
اور سنو میرے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو تم اپنے گھر میں اگر بہو پہ ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا، تم اپنی بیوی پہ ظلم کرو گے تو تمہاری بہن پر بھی ظلم ہوگا۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح پیار دے تو وہاں اس کی بیٹی سکون کی زندگی گزارے گی، وہاں اس کی بیٹی اطمینان کی زندگی گزارے گی۔ سن لو، خدا دور نہیں ہے، خدا قریب ہے، اس لیے کوئی ساس اپنی بہو پہ ظلم نہ کرے۔ ایک لڑکی خاتون اپنی ساس کے ظلم سے تنگ آ گئی، اس کا خاندان بڑا شریف تھا، شریف گھرانے کی تھی وہ، ماں باپ کے پاس جب بھی جا کر ساس کی شکایت کرتی، ماں باپ کہتے بیٹی نباہ کر لو، بیٹی صبر کر لو، کیونکہ جو صبر کرے گا گھر والوں کی تکلیف پر اللہ اسے حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، بیٹی صبر کر لو۔ ماں باپ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سوچا جب میرے ماں باپ میرے مسئلے پہ دھیان نہیں دیتے تو میں اپنے باپ کے دوست جس کو وہ بچپن سے چچا چچا کہتی تھی، وہ بہت بڑے حکیم ہے، بہترین حکیم ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان کے پاس جا کر کے میں اپنی ساس کی داستان سناؤں گی۔ بہت توجہ سے سنیں اور خواتین بھی توجہ کے ساتھ سنیں، کہ اس نے سوچا کہ میرے ماں باپ جب میرا مسئلہ حل نہیں کرتے تو میرے والد کے جو دوست ہیں وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، اور وہ بہت بڑے حکیم ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنے بچپن سے والد کے دوست کو چچا چچا کہتی تھی، وہ گئی اور جانے کے بعد کہا چچا جان میری ساس اس پہ ظلم کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، میرے شوہر کو بہکاتی ہے، وہ مجھے مارتے ہیں، آپ ایک کام کریں کوئی ایسا خطرناک زہر دے دیں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر جائے تاکہ میرا یہ جو کاٹا ہے وہ نکل جائے اور میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج کل کی بہویں بھی ایسا کرتی ہے کہ ساس سے تنگ آ کر وہ کسی عامل کے پاس، تعویذ والے کے پاس جاتی کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے، وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی عورتیں سادھو اور پنڈتوں کے پاس جاتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ وہ بیمار پڑی رہے، کھاٹ پر پڑی رہے، کوئی مجھے کچھ نہ بولے۔ ظلم کا انجام ایک دن یہ ہونا ہی ہے۔ حالانکہ بہووں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، لیکن اس طرح سے انتقامی کاروائی بہووں کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ ناجائز ہی ہے، کیونکہ ظلم کے بدلے میں تم ظلم کر رہی ہو، غلطی کے بدلے میں تم غلطی کر رہی ہو، تو تم بھی جواب دہ ہو۔ تو وہ گئی اس حکیم کے پاس جو اس کے باپ کا دوست تھا، ایسا زہر دے دو چچا جان وہ مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھا، واقعی ایسے نہیں کہ دو چار نسخے کہیں سے چرا کر حکیم بن گیا تھا، ایسا نہیں، وہ واقعی حکیم تھا۔ اس نے کہا بیٹی دیکھو میں تجھے 3 مہینے کی دوا دوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے کوئی ایسا زہر دے دیا کہ اچانک تیری سانس مر جائے تو سارا الزام تجھ پر آئے گا کہ اسی نے مار ڈالا، تو تیرے لیے بہت مسئلے پیدا ہوں گے۔ میں تجھے سلو پوائزن یعنی ایسا زہر دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے اثر کرے گا اور 3 مہینے تک تیری سانس مر جائے گی۔ تو اس طرح ہوگا کہ 3 مہینے میں جب زہر اس پہ اثر کرے گا، مرے گی، تو تیرا نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہی کھینچا تانی رہی تو بھی تیرا نام آ سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے میں جو تو نے اس کو زہر دینا ہے، تینوں ٹائم کے کھانے میں، ناشتے میں، دوپہر اور شام میں، تو زہر دینے کے پیریڈ میں تجھے کرنا یہ ہے کہ جب وہ لیٹے بستر پہ تو اس کے پیر دبائے، جب وہ پانی مانگے اس کے جملے مکمل نہیں ہو تو پانی پیش کر دے، بلکہ پانی مانگے تو دودھ دے دے، اس کے کپڑے دھل دے، اس کی خدمت کر، اس کی ہر ممکن خوشی کا خیال رکھ، کیونکہ جب وہ 3 مہینے کے بعد مرے گی تو تجھ پہ کوئی الزام تو نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی فرما بردار بہو تھی، یہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے۔ اس نے سوچا بہت اچھا نسخہ ہے،
جب مارنا ہی ہے 3 مہینے کے اندر اس کو، تو 3 مہینے کے لیے اتنی مصیبت تو میں اٹھا سکتی ہوں کہ روز رات کو پیر دبا سکتی ہوں، اس کے سر کی مالش کر سکتی ہوں، اسے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتی ہوں، بس 3 مہینے کی تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے پھر اپنی اپنی راحت ہی راحت ہے۔ اس نے 3 مہینے کی پڑیاں لے آئی، لانے کے بعد اب ناشتے میں ملا رہی ہے کہ یہ زہر ہے، دوپہر میں ملا رہی ہے زہر ہے، شام کو ملا رہی ہے زہر ہے، لیکن اب اس نے خود سے آ کر کے صلح کر لی، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد پھر پیر دبایا، کھانا دیا، خدمت کی۔ ساس کو ایسا لگا میری بہو تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی 1 مہینے سے کچھ زیادہ یا کم دن گزرے تھے تو ساس بہو میں ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسے ماں اور بیٹی، کیونکہ جب ساس کو خدمت ملنے لگی تو اس کو یوں لگا کہ یہ تو میری خدمت گزار ہے، اور بہو کو جب گالیاں نہیں ملی، اس کے شوہر کو بہکایا نہیں گیا، تو اس کو لگا میری ساس تو بڑی اچھی ہو گئی۔ تو اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو 1 مہینے سے زیادہ کی پڑیاں اپنی ساس کو کھلا دی ہے، اب یہ تو 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی، ہائے میرے گھر کی روشنی چلی جائے گی، میرے گھر کا بزرگ چلا جائے گا، میرے گھر کی تجربہ کار شخصیت چلی جائے گی۔ تو وہ روتے دھوتے اس حکیم کے پاس پہنچی، چچا جان احسان کریں کہ وہ میری ساس کو میں نے 1 مہینے سے زیادہ زہر کی پڑیاں تو کھلا دی ہے، اب وہ مرنے والی ہے، چند دنوں میں وہ مر جائے گی، میری ساس بڑی اچھی ہے، وہ مجھے بڑا پیار دیتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، وہ جھگڑے سب محبتوں میں تقسیم ہو چکے، تبدیل ہو چکے ہیں، چچا جان اب کسی طرح میری ساس کو بچا لیجئے، جتنا زہر میں نے کھلایا ہے اب آگے کی پڑیاں میں پھینک دینا چاہتی ہوں اور اس زہر کا علاج کرانا چاہتی ہوں، خدا را میری ساس کو بچا لو۔ اس حکیم نے مسکرا کر کہا بیٹی میں نے اسے زہر نہیں دیا تھا، بلکہ تیری تسلی کے لیے کچھ جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر دیا تھا، میں جانتا تھا کہ جب تو اسے پیار دے گی تو وہ تجھے پیار دے گی اور تیرے جھگڑے محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، کسی عامل کا تعویذ اتنا کام نہیں کرے گا تمہارے گھر کے جھگڑوں کے خاتموں کے لیے جتنا یہ نسخہ کام کرے گا۔ تمہاری ساس گالی دیتی ہے تو مسکرا کر کے جب وہ لیٹے تو اس کے پیر دبا دو، اس کے کپڑے دھلنے میں تم جلدی کرو، اس کے کام کرنے میں تم جلدی کرو، اس کی دعائیں لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر محبتوں کا ماحول ہوگا۔ یاد رکھیں ہم محبتوں کے ماحول کے لیے اپنا حق مانگنے چلے ہیں، اپنا حق چھوڑ دو سب پر، اپنا حق مت مانگو۔ لوگ اپنے حقوق کی تلفی کرتے ہیں، اپنی حق تلفی لوگوں کو کرنے دو، ہم پر کیا حق بنتا ہے؟ حق ادا کرتے رہو، جب تم لوگوں کا حق ادا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے حق ادا کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کے دور میں ایسا تھا کہ صحابہ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن عورتیں کبھی بھی شکایت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ سرکار کے یہاں مہمان آئے تو آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ، توجہ فرمائیں گفتگو ختم کرنے والا، اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے اس مہمان کو لیا، گھر چلے، مغرب کے بعد کا وقت ہے اور ابو طلحہ گھر جا رہے ہیں، لیکن دل و دماغ میں سوچتے ہیں کئی دن سے گھر میں تو کچھ پکا نہیں ہے، اسے کھلاؤں گا کیا؟ صحابہ کی یہ غربت تھی، یہ پریشانی بظاہر تھی۔ گھر گئے، بیوی سے کہا بتاؤ حضور نے مہمان بھیجا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بچے بھوکے ہیں لیکن میں نے کہیں سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں یہ کھانا 2 بچوں کا حضور کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ میں بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دوں گی اور تم مہمان کو کھانا کھلا دینا۔ کہ مہمان اکیلے تو نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ تو مجھے بیٹھنا ہی ہوگا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ جانا، میں چراغ کی بتی بلند کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تم ہاتھ اٹھاتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کہ تم بھی کھا رہے ہو، اس طرح وہ بھی کھا لے گا اور ہم اللہ کا شکر کر کے پانی پی کر کے سو جائیں گے۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا، حضور کے مہمان کے ساتھ بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا، ہاتھ اٹھاتے رہے، منہ چلاتے رہے، چراغ کی بتی
جو ہے وہ پہلے ہی بجھا دی گئی بڑی کرنے کے بہانے، اور یہ معاملہ سارا ہوتا رہا۔ وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا کر کے گیا، رات کا ماحول تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے گزری۔ صبح کو جب ابو طلحہ پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا، ابو طلحہ، میرے مہمان کے لیے جو تو نے اور تیری بیوی نے قربانی دی ہے وہ اللہ نے دیکھی ہے، اور اس کے بدلے میرے اللہ نے تم دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ غور فرمائیں، یہ ماحول میں صحابہ جیتے تھے، لیکن آج تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آئے تو واویلا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کو لے کر عورتیں سود کی طرف جا رہی ہیں۔ بچوں کو کھانے کے لیے کم ہے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو سود سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو سود سے پیسے لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آقا نے فرمایا جتنا گنہگار سود دینے والا ہے، لینے والا جتنا گنہگار ہے اتنا ہی سود دینے والا بھی گنہگار ہے۔ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، دونوں پر لعنت ہے۔ اور اب تو مسلم محلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے جمع کر کر کے رکھتی ہے تو پڑوس کی عورت قرض مانگنے آئے تو کہتی ہے کہ اگر 10 لے جا رہی ہے تو 12 لا کر دینا، 100 لے جا رہی تو 110 لا کر کے دینا۔ یہ سود ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں کو، سود کھانے والوں کو یعنی بیاج کھانے والوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے، اور اس میں آگ بھری ہوگی، اور اس میں بچھو ہوں گے، اور وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ سود خور لوگ ہیں، جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ اور حال یہ ہوگا کہ ان کو، استغفر اللہ، اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آتی ہے، سود خوروں کے لیے جہنمیوں کی شرمگاہ سے ایک پیپ کی نہر نکلے گی۔ جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں نا، یعنی سود کا دھندا کرتے ہیں، اکثر غریب بستیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو لوگ لے کے ہی جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، فاقہ کشی کرو، یہ سوچ کر کے کہ فاقہ کبھی کرنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک وقت کا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور شادی کے موقع پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 پہلی کا کھانا کرے۔ اللہ نے دیا ہے 100 پہلی کا بھی کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو سود سے پیسے لے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرو۔ میرے رسول نے سب کچھ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اس لیے بڑی سادگی سے کی تھی تاکہ غریبوں کو ایک دستور مل جائے، غریبوں کو ایک قانون مل جائے۔ حضور نے کچھ نکاح بڑی سادگی سے بھی کیے تھے تاکہ غریبوں کو قانون ملے، اور ایک نکاح میں بکری کے گوشت کا ولیمہ بھی کیا تھا تاکہ امیروں کو بھی قانون مل جائے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ لیکن آج تو برادری میں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ نادان برادری کے لوگ قبر میں نہیں آئیں گے، تیری قبر میں تجھے اکیلے جانا ہے۔ اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو۔ کسی کو کسی کی برادری نے نہ عزت دی ہے نہ دے سکتی ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے اس کو راضی کرو۔ گناہ کر کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام کوئی ایسی برادری کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے۔ قانون کسی برادری کا نہیں چلے گا، قانون تو صرف اسلام کا چلے گا، اس لیے کہ ہماری برادری اسلام ہے اور ہمارا قانون قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، سلمان تیری برادری کیا ہے؟ تو کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں۔ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں، میری برادری اسلام ہے اور میرا سرنیم مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہ فکر ہمیں لے کر کے چلنا ہوگا۔ تو یہ کہ ہم اس کو دعوت دیں، اس کو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے یہاں کھا کر کے آئیں، انہیں کھلانا بھی تو ہوگا۔ آپ نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ کھلائیں تو ہم بھی کھلائیں گے۔ اس کی حیثیت کھلانے کی تھی، اس نے کھلایا۔ آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ پر کوئی ظلم نہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں تو عرض یہ کر رہا تھا جو سود لیتے دیتے ہوں گے ان کے لیے کتنا دردناک۔ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔
بے نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، روزہ ترک کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن سود والوں کے لیے کتنا بدترین ہے۔ جہنمیوں کی شرمگاہوں سے پیپ کی نہر نکلے گی اور وہ اتنی بدبودار ہوگی، اور اتفاق سے اللہ اکبر وہ جہنمی جو ہوں گے، اللہ اکبر، وہ زانی جہنمی ہوں گے، اور زانی جہنمیوں کی شرمگاہوں سے اس وقت اتنی بدبو نکلے گی کہ وہ بدبو اگر دنیا کے انسانوں پہ کھول دی جائے تو سارے دنیا کے انسان مر جائیں، اور اسی سے وہ پیپ کی نہریں نکل رہی ہوگی۔ اس پیپ کی نہروں میں سود لینے والے دینے والے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، جیسے وہ سر اوپر کریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، انہیں منہ اندر کر لینا ہوگا۔ اس وقت فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ، فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے۔ ہم کس لیے سود لے رہے ہیں؟ نئے کپڑوں کے لیے۔ کس لیے سود لے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ کس لیے سود لے رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں جہیز دینے کے لیے۔ کیا تمہارے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دوپٹہ، پوری زندگی ایک دوپٹہ استعمال کیا جس پر 17 سے زیادہ پیون لگے ہوئے تھے؟ کیا ہماری بیٹیوں کے لیے یہ عبرت نہیں ہے؟ یاد رکھیں، جہاں سود ہوگا وہاں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا، ان کو میں نے توبہ کے لیے بھی کہا، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا، اربوں پتیوں کو دیکھا کہ وہ سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں، ایک دن وہ گڑے میں جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو گھٹائے گا، یعنی سود میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اللہ تجارت کو بڑھائے گا۔ اس لیے محنت کرو، محنت کرو۔ عورتیں گھر میں ٹی وی دیکھنے کی بجائے، فلمیں دیکھنے کی بجائے، سنیما دیکھنے کی بجائے کوئی ایسا کام کاج کرے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جس سے وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا کام کرے کہ گھر میں بیٹھ کے کر سکے، باہر جا کر کے نہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکے۔ عورتیں غربت کی وجہ سے تراشن بھرنے نکلتی ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو دیکھا کہ اگر عورتیں تراشن بھرنے کے لیے آتی ہے تو ان کی نگاہیں کنٹرول میں نہیں رہتی، اور غربت کی ماری عورتیں کبھی کبھی معاذ اللہ ان کے پیر دولت کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو تراشن بھرنے کے لیے نہ بھیجا جائے، عورتوں کو باہر کام کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے۔ عورتیں اگر غربت زدہ ہیں تو وہ گھروں میں کام کریں، گھر کے اندر رہ کر۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو عورتیں گھروں کے اندر رہ کر کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو وہ حدیث پاک نہیں معلوم؟ ایک روایت ہے، ایک شخص ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں شادی کر۔ حضور شادی ہو گئی، ایک آدھ دوسری شادی کر لے۔ انہوں نے دوسری کی، پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اور تنگی بڑھ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ شادی کر۔ کہا حضور دو تو کر چکا ہوں، کہا شادی کر۔ انہوں نے تیسری کی، پھر اور تنگی بڑھ گئی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو تنگی بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، کیونکہ پہلے ایک پیٹ کا معاملہ تھا، ابھی تو تین تین کے خرچے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شادی کر۔ انہوں نے چوتھی کی۔ اتفاق سے وہ چوتھی دلہن کوئی ہنر جانتی تھی، وہ آئی تو اس نے ان تینوں کو سکھایا، اور جب یہ چاروں مل کر کے وہ اس ہنر پہ کام کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مالا مال فرما دیا۔